ناظرین، آج 19 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، بہت خاص ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، آپ رزق کے لیے، دولت کے لیے پڑھ لیں، آپ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض جیسے بوجھ سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ اپنے گھر سے مشکلات پریشانیوں کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اللہ والو، 19 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھیں، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ جو لوگ غربت سے، تنگ دستی سے اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جب کوئی بندہ 19 رمضان جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ہر انسان کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا فقیر بھکاری بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات آپ سے راضی ہو جاتی ہے، پھر بندے کو نہ محنت کرنا پڑتی ہے، نہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا رب غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ ناظرین، 19 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جو آپ کی انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور آج تک جس انسان نے رب کریم کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے جمعہ رات کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ شروع کرتے ہی غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کروڑوں کا قرض کب، کہاں سے، کیسے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، مکان کا کرایہ نہیں دیا جاتا، مالک مکان آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کو گالیاں بکتا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، ہر طرف آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، تو ناظرین، ایسے حالات میں اپنے رب کے سامنے 19 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن اپنے رب سے ضد میں پڑ جاؤ کہ مولا کسی اور سے مانگوں تو تو ناراض ہوتا ہے، کسی اور کے در پر جاؤں تو تو ناراض ہوتا ہے، تیرے در پر بیٹھا ہوں یا تیرے در پر بیٹھی ہوں، مجھے اپنا ذاتی مکان چاہیے، میں لے کر ہی اٹھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے ضد کرتا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا
پورا کرتا ہوں۔ آج بے گھر ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے گی۔ کاروبار میں رکاوٹوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، بند کاروبار بھی چل پڑے گا انشاءاللہ۔ جس دکان پر گاہک دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ صرف ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب رزق، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے اور جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے اور جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے اور جمعرات کے دن جیسے ہی آپ کو یہ وظیفہ معلوم ہو جائے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 19ویں روزے جمعرات کے دن درود پاک کی اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹ
سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، صرف اس کی نیت کریں۔ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے صرف اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آج رب کریم سے یہ نہ سوچنا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک بار نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے اور جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگتے چلے جانا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے غیبی فرشتے آتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ کی غیبی مدد کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آج کے دن میں اللہ سے اپنے منہ سے نکلی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے جمعرات کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ رب کریم کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں جسے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریمو یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب ناظرین توجہ کیجئے گا، یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین، یا کریمو یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، جیسے کہ یا کریمو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ جس پر ایک نظر کرم ہو گئی وہ پورا سال دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے ماہ رمضان کے 16ویں روزے جمعرات کے دن ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین، اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو پھر لاپرواہی کو چھوڑ کر 4 سے 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آج 4 سے 5 منٹ کے اس ذکر سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے، تو ناظرین اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا کریمو یا اللہ کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ لیکن ناظرین ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کیونکہ جو لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں انہیں کبھی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔
नाजरीन, या करीमू या अल्लाह को आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। या करीमू या अल्लाह पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इस आयत मुबारका का मफहूम है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। और जब आप माह रमजानुल मुबारक में हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है, तो अर्शे इलाही पर बैठा रब फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो माह रमजानुल मुबारक में इन कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहा है, इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। जब आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ते हैं तो दुश्मन समेत शैतान की भी चीखें निकल जाती हैं। नाजरीन, आज माह रमजानुल मुबारक के 19वें रोजे जुमे रात के दिन का ये वजीफा इतना खास वजीफा है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है, 10 टाइम्स पढ़ना है। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह इस आयत मुबारका को 10 बार पढ़ते हुए अगर आप 10 हाजतों को लेकर बैठेंगे, किसी कागज पर 10 मकासिद को लिख कर बैठ जाएं, तो 10 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ने से आपकी 10 की 10 हाजतें, आपके 10 के 10 मकासिद में, 10 की 10 ख्वाहिशात में इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी हो जाएगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को 10 बार पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते ही अब अल्लाह आप पर रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसा रहा है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमें इतना रिज़्क और दौलत मिले कि हमारी नस्लें भी बैठ कर खाएं। तो अगर कोई बंदा रब के कमालात और मोजज़ात को देखना चाहता है, रब के खजानों को लूटना चाहता है, अपनी मर्जी के मुताबिक नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, तो तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने या गनीयू को पढ़ना है। या गनीयू रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गनी कर देता है। इसे पढ़ने वाले पर अल्लाह रिज़्क और दौलत के 300 दरवाजे खोल देता है। जिसे पढ़ने वाले पर अल्लाह रिज़्क और दौलत को इतना वसी करता है कि अगर आप दोनों हाथों से बांटना शुरू कर दें तो फिर भी आपके रिज़्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। आज मेरे वो बहन और भाई जो कहते हैं कि हमें वजीफों का कोई फायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी परेशानियां, मजबूरियां, लाचारियां हमारा साथ नहीं छोड़ती, तो नाजरीन फिर माह रमजानुल मुबारक के 19वें रोजे जुमे रात के दिन सिर्फ 1 बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रमजान का महीना कितना मुजर्रब है। लेकिन इसके लिए आपको ये या गनीयू का वजीफा पढ़ना पड़ेगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के बाद अब आपने या गनीयू को 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो हर वो इंसान, हर वो शख्स जो कहता है कि मैं कभी कामयाब हो नहीं सकता, जो थक चुका है, हार चुका है, मायूस हो चुका है, सिर्फ 11 बार माह रमजानुल मुबारक की इन कबूलियत की घड़ियों में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपने या गनीयू को पढ़ना है और यूं महसूस करना है कि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं और आप या गनीयू को पढ़कर अल्लाह करीम से मांग रहे हैं और अल्लाह आप पर रिज़्क और दौलत की बरसात फरमा रहा है। अल्लाह वालों, रमजान का महीना कबूलियत का
مہینہ رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ، ابھی بھی وقت ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کریں، یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا، اس طرح سے 11 بار یا غنیوں پڑھتے ہوئے اپنی اوقات نہیں رب کی شان کے مطابق مانگنا، یا غنیوں پڑھتے ہوئے اللہ سے ضد میں پڑ جانا کہ اللہ کریم یہ حاجت پوری کروا کر ہی چھوڑوں گا، اپنے اس مقصد میں کامیابی لے کر ہی چھوڑوں گا۔ پھر دیکھیے کہ تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد دولت مند ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا سال خوشیاں خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے لیے پچھتاوا بن سکتی ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔